السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری اور آپ دیکھ رہے ہیں شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کا پروگرام شاہکار مینار۔ ہماری آج کی شاہکار مسجد نہ صرف خوبصورتی بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، ریاست شارجہ میں مویلا کے علاقے میں ملیحہ اسٹریٹ پر واقع یہ خوبصورت اور عالیشان مسجد جس میں ہم آج موجود ہیں، اس کا نام ہے جامعہ مسجد فتح المبین۔ ناظرین، وسیع و عریض رقبہ پر مشتمل اس خوبصورت جامع مسجد فتح المبین کو انتہائی مختصر عرصہ میں تکمیل کے مراحل مکمل کرنے کے بعد 22 مئی 2016 کو باقاعدہ افتتاح کر کے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ خوبصورت مسجد ایک عظیم بڑے گنبد، 5 چھوٹے گنبدوں، مرکزی ہال، بالائی منزل، سامنے، دائیں اور بائیں جانب موجود برآمدوں، ایک خوبصورت صحن اور 2 بلند و بالا میناروں پر مشتمل ہے۔ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 میں فرماتے ہیں کہ ان گھروں یعنی مسجدوں کے بارے میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر اس کا ذکر کیا جائے۔ ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جب دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ خوبصورت مسجد مدینہ المنورہ میں غزوہ خندق کے مقام پر موجود اس عظیم الشان اور تاریخی مسجد کے نام پر قائم کی گئی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کے لیے 3 دن تک لگاتار اللہ کے حضور دعا فرمائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی عظیم فتح کی خوشخبری سنائی اور یوں مسلمانوں کو کفار مکہ پر کھلی فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین، اس سامنے کے برآمدے کے علاوہ 2 عدد دائیں اور بائیں جانب چھوٹے ہال بھی موجود ہیں جن کے اوپر بھی ایک گنبد موجود ہے، جبکہ چھت پر اندرونی جانب انتہائی خوبصورت فانوس یہاں بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے 3 دروازے سامنے کی جانب بڑے برآمدے میں اور ایک دروازہ دائیں اور بائیں جانب چھوٹے ہال میں بھی موجود ہے۔ مرکزی ہال کے ساتھ 2 چھوٹے ہالوں اور ان 3 برآمدوں کو خوبصورت سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، ان برآمدوں میں جب جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کی مقدس راتوں، تراویح اور عیدین کے موقع پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے تو گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی طور پر یہاں پنکھے بھی لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مسجد ایک شاندار بڑے گنبد سمیت 5 چھوٹے گنبدوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت ہم مسجد کے سامنے کے صحن سے ملحقہ بیرونی برآمدے میں موجود ہیں جس کی چھت کو 3 خوبصورت گنبدوں سے سجایا گیا ہے۔ دائیں بائیں اور درمیان کے گنبد کو سہارا دینے کے لیے یہاں بہت سے ستون بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ یہاں کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے انتہائی نفاست سے 3 شاندار اور روشن فانوس بھی اس بیرونی برآمدے میں آویزاں کیے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس عالیشان مسجد کی اندرونی خوبصورتی سے روشناس کرواتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن۔ ناظرین، اس مرکزی ہال میں موجود 6 ستونوں کے زیریں حصے کو بھی سنگ مرمر کے انتہائی خوبصورت کام سے پرکشش بنایا گیا ہے، جبکہ یہاں ترتیب کے ساتھ قرآن پاک بھی رکھے گئے ہیں تاکہ نمازی حضرات نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر سکیں۔
ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے 3 بڑے دروازوں، دائیں اور بائیں 2 چھوٹے دروازوں کے علاوہ ایک دروازہ امام اور مؤذن کے داخلے کے لیے خصوصی طور پر عقبی جانب بھی قائم کیا گیا ہے۔ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ ناظرین، گنبد کے نیچے چاروں اطراف میں بھی قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی سے لکھی گئی ہیں۔ اس بڑے مرکزی ہال میں بیک وقت 1500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ خصوصی موقعوں پر دائیں جانب چھوٹے ہال اور بیرونی برآمدوں سمیت صحن، یہاں تک کہ پارکنگ میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے قیام و سجود کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ خواتین نمازیوں کے لیے مرکزی ہال کے بائیں جانب چھوٹے ہال میں خصوصی جگہ قائم کی گئی ہے، جہاں وہ بھی خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوتی ہیں۔ اس چھوٹے ہال کے ساتھ ہی خواتین کے لیے علیحدہ صاف ستھرا وضو خانہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مرکزی ہال کے عین وسط میں ایک بڑا عالیشان گنبد موجود ہے، جس کے اندر انتہائی خوبصورت بہت بڑا سنہرا فانوس آویزاں کیا گیا ہے، جبکہ اسی کے ساتھ کے نسبتاً چھوٹے تقریباً 11 مزید فانوس ہال کی رونق اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے موجود ہیں۔ ان فانوسوں کے علاوہ متعدد چھوٹے چھوٹے بہت سے کمکمے بھی لگائے گئے ہیں، جو روشنی کے ساتھ ساتھ دلکشی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی ہال میں قائم 6 ستونوں پر ہلکے بھورے رنگ کی لکڑی کا کام اور گہرے رنگ کا قالین مسجد کی سحر انگیزی میں اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس مرکزی ہال میں دائیں اور بائیں جانب بالائی چھت کے قریب چھوٹی خوبصورت کھڑکیاں، جہاں اس مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، وہیں خصوصاً مغرب کے بعد دور سے دیکھنے والوں کے لیے ایک نورانی منظر بھی پیش کرتی ہیں۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے ممبر اور محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ اپنی طرز کا یہ منفرد محراب، جس پر جپسم اور سنگ مرمر کے ساتھ انتہائی خوبصورت سنہرے نقوش بنائے گئے ہیں، دیکھنے والوں کا پہلی ہی نظر میں دل مو لیتا ہے، اور انسان بے ساختہ بنانے والے کاریگر کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دائیں جانب موجود ممبر کو بھی گہرے بھورے رنگ کی لکڑی پر انتہائی دلکش سنہرے نقش و نگار سے مزید دیدہ زیب بنایا گیا ہے، جبکہ زیریں جانب سنگ مرمر کا خوبصورت کام یہاں کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان۔ ناظرین، ممبر اور محراب کے عقبی جانب موجود امام اور مؤذن کے حجرے کے دروازوں کو بھی بہترین لکڑی اور نفیس شیشے پر نیلے رنگ کے نقش و نگار بنا کر سجایا گیا ہے، جبکہ ممبر اور محراب کے دائیں اور بائیں جانب 2 عدد بڑے کلاک بھی آویزاں کیے گئے ہیں، تاکہ مقررہ وقت پر اذان اور اقامت کے حوالے سے نمازیوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ اس دلکش ممبر اور محراب کے بالکل اوپر بالائی چھت کی جانب دیواروں پر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی خوبصورت خطاطی بھی کی گئی ہے، جو یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اذان اور نماز کے لیے مؤذن اور امام کی خوبصورت آواز، جس میں وہ مسلمانوں کو خدا کے حکم سے فلاح کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ہر مسلمان کے دل و دماغ پر اپنا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. नाजरीन, इस वक्त हम जामिया मस्जिद फ़तहुल मुबीन की एक छोटी सी लेकिन इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहाँ कुरान पाक समेत दीगर इस्लामी कुतब का मुताला करने के लिए इंतहाई पुरसकून माहौल फ़राहम किया गया है। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाजरीन, मस्जिद में कोरोना के बचाव के लिए कागजी जाए नमाज, मजदूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स और कुर्सियों वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया है। जबकि याद रहे कि मस्जिद के तकद्दुस के पेश नज़र मौसीकी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और शोर मचाना मना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب
يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان مسجد کے دائیں جانب امام اور مؤذن کی رہائش گاہیں قائم کی گئی ہیں، جبکہ بقیہ تینوں اطراف میں وسیع و عریض پارکنگ موجود ہے، جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق 300 سے زائد گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، مسجد کے اندرونی ہال کے بعد اس وقت ہم مسجد کے بیرونی جانب موجود ہیں، جہاں بیرونی دیواروں کو انتہائی خوبصورت جالیوں سے مزین کیا گیا ہے، جبکہ چھت کے ساتھ ساتھ بلندی پر بھی انتہائی دلکش نقش و نگار بنا کر اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے دائیں جانب موجود انتہائی صاف ستھرے اور کشادہ وضو خانے کے سامنے موجود ہیں۔ وضو خانے میں گرمی کی حدت کو کم کرنے کے لیے ایئر کنڈیشنر کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ وضو کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی جدید ترین مشینری کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد میں جگہ جگہ پینے کا صاف اور ٹھنڈا پانی بھی مہیا کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار۔ امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی یہ خصوصی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے ایک اور عظیم اور شاہکار مسجد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ Mm-hmm.